بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے بھی تحلیل کی، ہم نے اس کی کبریائی بیان کی تو ملائکہ نے بھی کبریائی بیان کی۔ بس جو بھی خدا کی تسبیح و تکبیر کرتا ہے وہ حقیقت میں علی کی تعلیم سے حاصل شدہ ہے۔ بحار الانوار جلد 25 صفحہ 24 حدیث 42۔ حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف جملات کے متعلق سوال کیا۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں جا کر یہ منادی کرنے کا حکم دیا کہ آگاہ رہو، جس نے اپنے اجیر پر ظلم کیے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگاہ رہو، جس نے مولا حقیقی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مولا تسلیم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگاہ رہو، جس نے اپنے ماں باپ پر سب کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا میں نے لوگوں میں منادی کر دی۔ مجھ سے عمر بن خطاب نے پوچھا، جو کچھ آپ عوام الناس میں کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند دوسرے اصحاب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو منادی علی کر رہے تھے اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے علی کو حکم دیا کہ وہ عوام الناس میں منادی کرے کہ جس نے اجیر پر ظلم کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر قریبیوں سے محبت کا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ بس جس نے ہم پر ظلم کیا اس پر خدا کی لعنت ہے، اور جس نے علی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں منادی کرے کہ جس نے مولا حقیقی کو چھوڑ کر کسی غیر کو مولا تسلیم کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ نبی مومنین پر اپنے نفسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پس جس نے علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی دوسرے کو مولا تسلیم کیا اس پر خدا کی لعنت۔ اور میں نے علی کو لوگوں میں منادی کا حکم دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ پر سب کی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور میں اللہ اور تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اور علی مومنین کے ماں باپ ہیں۔ پس جس نے ہم میں سے کسی ایک پر سب کی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پس وہ سب چلے گئے، اور حضرت عمر نے اصحاب سے کہا، اے اصحاب محمد، رسول نے علی کی ولایت کی تائید نہ روز غدیر خم میں کی اور نہ کسی دوسرے موقع پر کی جتنی آج شدت کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خباب بن ارت کہتا ہے کہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 19 دن قبل کی ہے۔ بحار الانوار جلد 22 صفحہ 486 490 حدیث 35 عن الطرف۔ باب ششم، علی علیہ السلام کے بعد ائمہ کی تعداد کے بارے میں سوالات۔ امام علی علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا، آپ کے بعد میری امامت کے شریک کون ہیں؟ سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو میں نے اسے پڑھا، املا کیا اور اپنے خط کے ساتھ لکھا، اور مجھے اس کی تعویل و تفسیر، ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ
کی تعلیم دی گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اسے سمجھ سکوں اور یاد رکھوں، اور مجھے کتاب اللہ میں سے نہ کوئی آیت بھولی اور نہ لکھا ہوا بھولا۔ حلال و حرام اور امر و نہی میں سے کوئی چیز رسول نے نہیں چھوڑی جس کی مجھے تعلیم نہ دی ہو، اور اطاعت و معصیت کی بھی تعلیم دی، اور میں نے حفظ کر لیا، اور میں نے اس میں سے ایک حرف بھی فراموش نہ کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر دست مبارک رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے دل کو علم، فہم اور حکمت و نور سے پر کر دے، اور اس سے کچھ بھی فراموش نہ ہو، اور نہ جو کچھ لکھا ہے اس سے کچھ فوت ہو۔ تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنے بعد آپ کو میرے نسیاں کا خوف ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہ آپ کے نسیاں کا خوف ہے اور نہ جہل کا، بلکہ پروردگار عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا جو آپ کے لیے اور آپ کے ان شرکاء کے لیے مانگی جو تیرے بعد ہوں گے مستجاب کر لی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بعد میرے کون سے شرکاء ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے اور میرے ساتھ مقرون و متصل کیا ہے اور ارشاد خداوندی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے صاحبان امر کی۔ سورہ النساء آیت 59۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ مجھ سے اوصیاء ہیں اور وہ حوض پر میرے پاس وارد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک ہادی اور ہدایت یافتہ ہے۔ لوگوں کا ان کو چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، نہ قرآن ان سے جدا ہے اور نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے۔ ان کے ذریعے اور وسیلے سے میری امت کی مدد کی جائے گی، انہی کے واسطے سے اللہ بارشیں برساتا ہے، اور ان کے واسطے سے ان سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں گی، اور انہی کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ان کے اسماء بیان کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک امام حسن علیہ السلام کے سر پر رکھا اور فرمایا، میرا یہ فرزند۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، میرا یہ فرزند۔ پھر حسین کا فرزند جس کا نام علی ہوگا اور وہ تیری زندگی میں متولد ہوگا، اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ پھر 12 ائمہ کے اسماء گرامی مکمل کیے۔ میں نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، مجھے ان کے اسماء بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک ایک کے نام بتائے۔ پھر فرمایا، اے برادر بنی ہلال، بخدا ان میں سے امت محمد کے لیے ایک مہدی ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہوگی۔ باخدا میں ان کو بھی جانتا ہوں جو رکن و مقام کے درمیان مہدی کی بیعت کریں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور قبائل کو بھی جانتا ہوں۔ بہار الانوار جلد 36 صفحہ 256 257، حدیث 75 عن اکمال الدین۔ ابن مسعود نے پوچھا، صلب حسین میں سے کتنے امام ہیں؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں، حضرت ابوبکر، عمر، فضل بن عباس، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی کریم نے حسین کو پکڑا، اپنے منہ کو حسین کے منہ پر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسین کو دوست رکھتا ہوں، پس تو بھی اسے دوست رکھ اور اس کے دوست کو بھی دوست رکھ۔ پھر فرمایا، اے حسین، تو امام ابن امام ہے اور ابو الائمہ ہے، 9 ائمہ ابرار ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ وہ ائمہ کون ہیں جن کا ذکر آپ نے
सुल्ब हुसैन में से किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर अपने सर अक़दस को बुलंद किया और अरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, तूने अजीम सवाल किया, लेकिन मैं तुझे उसकी खबर ज़रूर देता हूँ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हुसैन के कंधे पर रखा और फरमाया, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना, हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।